بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ادھر والا بھی لشکر اگر قلب لشکر میں آ جائے تو ذرا سا آسانی رہی. ادھر آ جائیے آپ. عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ جن مکانوں میں صبح و شام خدا کا ذکر ہوتا ہے ان کی عظمتوں کا اعلان کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی کچھ مکان ایسے ہیں جو اس لائق ہیں کہ ان کی عظمتوں کا اعلان کیا جائے. اس میں مفسرین نے بھی اپنے اپنے حساب سے جس دسترخوان کے نمک خوار رہے ہیں انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب اس سے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ مراد ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب اس سے مسجد النبوی، کچھ لوگوں نے بیت المقدس، کچھ لوگوں نے مسجد، کچھ لوگوں نے ان سبھی کو. مگر عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ اگر قرآن نبی اور آل نبی سے سمجھا جائے تو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. پھر اختلاف کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. روایات میں ہے اور تفسیر میں ہے، مفسرین نے، اپنوں نے، اغیار نے، سبھی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے. آپ نے اصحاب کے درمیان اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مکانات کون سے ہیں، وہ بیوت وہ کون سے ہیں کہ جن کی عظمتوں کے اعلان کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. یہ یاد رہے عزیزان گرامی، مکانوں کی عظمت مکینوں سے ہوتی ہے. مکین جتنا باعظمت ہوگا وہ جگہ بھی باعظمت رہے گی. اگر مکین باعظمت ہے تو جہاں بھی قدم رکھ دے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. اسی لیے جناب شہزادی کائنات کو مبارکہ کہا گیا ہے.
عزیزان گرامی، میں تمام تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے موضوع کے تحت تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنی ہے، ورنہ مبارکہ پر اگر بیان کیا جائے تو ایک مجلس اسی پر ہو جائے گی۔ جناب شہزادی کے القابات عزیزان گرامی یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نبی کی بیٹی تھیں، میں بھی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب شہزادی کے القاب اس لیے نہیں کہ آپ نبی کی بیٹی تھیں، اس سلسلے میں مشہور و معروف اور اہل قلم اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا فیلسوف ڈاکٹر ابراہیم لکھتا ہے، یہ عربی زبان کے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ بنت پیغمبر اور تمام شہزادیوں میں ایک فرق ہے۔ بنت پیغمبر اور تمام شہزادیوں میں فرق ہے۔ دنیا کی تمام شہزادیوں کی عظمت یا رشتوں کی بنیاد پر ہے، یا حکومت کی بنیاد پر ہے، یا دولت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے ملک سبا کی شہزادی بلقیس، مگر فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عظمت نہ رشتے کی بنیاد پر ہے، نہ تو دولت کی بنیاد پر ہے، نہ حکومت کی بنیاد پر ہے، بلکہ یہ کمالات کا وہ سورج ہے، نکلتا ہے یہ سورج، طلوع کرتا ہے تو سلمان پیدا ہوتا ہے، عمار پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی نہیں، اگر ان کا ذکر ہو جائے، فقط ذکر ہو جائے تو ہماری آج کی کیا حیثیت ہے؟ آپ پڑھیں، مجھے بہت زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ حدیث قصہ میں پیغمبر اسلام نے قسم کھا کے کہا ہے، اگر ان کا تذکرہ ہمارے چاہنے والوں کے درمیان ہوگا تو غم بھی دور ہوگا، ہم بھی دور ہوگا، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مشکلیں بھی دور ہوں گی۔ جن کے تذکرے میں اتنا کمال ہے تو پھر وہ ذات کتنی باکمال رہی ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، مکانوں کی عظمت مکینوں کی بنیاد پر، پیغمبر سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیا رسول اللہ یہ بیوت سے کیا مراد، وہ کون سے مکانات ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء، انبیاء کے مکانات۔ پیغمبر نے کہا اور پیغمبر تو خاموش ہو گئے۔ بیوت الانبیاء، انبیاء کے مکانات وہ ہیں کہ جن کی عظمتوں کا اعلان کیا جائے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، بیوت الانبیاء اس سے مراد ہیں۔ میں تو اس صحابی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے درمیان میں سوال کر لیا۔ توجہ فرمائے ارباب بصیرت، میں تاریخ کی بات اور تفسیر کی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے سوال کر لیا، ورنہ پیغمبر تو خاموش ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے کہا بیوت انبیاء، انبیاء کے مکانات ہیں جن کی عظمتوں کا اعلان کیا جائے۔ ایک صحابی بہت مشہور ہے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اشارہ کیا جناب زہرا کے گھر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ، اور یہ مکان تو پیغمبر کہتے ہیں یہ تو انبیاء کے بھی مکانوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ وہ مکانات انبیاء کے اس لیے افضل ہیں، وہاں صبح و شام تسبیح خدا ہوتی ہے۔ یہ زہرا کا گھر ہے جہاں سے انبیاء کی محنتوں کو زندگی دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو جو روایات ہیں اور جو احادیث ہیں، جناب شہزادی کائنات کا تو اس زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ احسان ہے پروردگار کا کہ جناب زہرا کو زمین پہ بھیج دیا، ورنہ آپ کے وجود کا کہیں سے زمین کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زمین جنت پر اگے ہوئے سیب کے درخت،
اس میں سے ایک سیب ہے جو پیغمبر کو دیا گیا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، اور میں فقط وہ مشہور حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں. مشہور حدیث ہے عزیزان گرامی. اور جناب شہزادی کی جو کیفیت ہے آپ کے وجود کی، اس سلسلے میں آپ حضرات کے ذہن کو ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جناب شہزادی کائنات کا یعنی آپ کے وجود کا کوئی رشتہ زمین سے ہے ہی نہیں. اور یہ وہ فضیلت ہے جس میں نہ پیغمبر ہیں نہ امیر المومنین ہیں. آپ حضرات خود متوجہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں عزیزو، جناب پیغمبر اسلام کا نور، امیر المومنین علیہ السلام کا نور صلب انبیاء سے نکل کے یہ آیا ہے جناب ہاشم عبد مناف یہ ہوتے ہوئے جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے صلب سے نکل کے کہاں؟ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب. توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہ معصوم اور غیر معصوم دونوں صلبوں میں خاتم الانبیاء کا نور رہا ہے. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، خاتم الانبیاء کا نور، امیر المومنین سید الاوصیاء کا نور انبیاء کے بھی صلبوں میں رہا ہے، غیر انبیاء کے بھی صلبوں میں رہا ہے، معصوم کے صلب میں بھی رہا ہے، غیر معصوم کے صلب میں بھی رہا ہے، مگر جناب زہرا کا نور سیدھے سردار انبیاء کے صلب میں آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ حضرات کے سامنے میں بات آپ اور مزید حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. عزیزو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کی جو فضیلت ہے عزیزو وہ اپنی جگہ پر، مگر کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن میں جناب زہرا بالکل الگ ہیں، جن میں جناب زہرا بالکل الگ ہیں. میں قرآن کریم سے ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے، اس منزل تک آپ حضرات کے ذہنوں کو اور سماعتوں کو پہنچا سکوں. آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہے عزیزان گرامی. جناب موسیٰ علیہ السلام یہ اولی العزم پیغمبر ہے. موسیٰ صاحب شریعت بننا ہے، تمہیں کتاب چاہیے آسمانی؟ ہاں ٹھیک ہے چاہیے. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، تو موسیٰ تمہیں پھر کوہ طور پر آنا ہوگا، پھر تمہیں کوہ طور پہ آنا ہوگا. 30 دن کا وعدہ ہے، 10 روز پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے روک لیا. کل کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن. 30 دن کے لیے جا رہے ہیں. قوم کے اندر کیا ہے عزیزان گرامی؟ میں آپ حضرات کے حوالے ایک فقرہ کرنا چاہتا ہوں، ارباب بصیرت اہل علم بیٹے اہل مطالعہ، لہذا یہ فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں عزیزو. 30 دن کا وعدہ امت سے کر کے گئے ہیں، مگر جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں. جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں. 30 مر نہیں رہے ہیں، واپس آئیں گے. 30 دن کے لیے جناب موسیٰ نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. تو جو پیغمبر ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہا ہے امت کو لاوارث تو نہیں چھوڑے گا. توجہ عزیزان گرامی، آپ حضرات کے ذہن کو جو لانا تھا وہ مقام یہ ہے عزیزو، رسالتوں کے مقابل میں منافقین نہیں آئے ہیں. توجہ عزیزان گرامی، رسالتوں کے مقابل میں کافرین آئے ہیں. منافق جس کے مقابل میں آیا ہے رسولوں کے جانشین کے مقابل میں. جناب موسیٰ گئے، ہارون جانشین ہے. منافق نے گمراہی پھیلائی ہے، پیغمبر دنیا سے گئے ان کے جانشین کے مقابلے میں. آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں اور فکر کریں عزیزان گرامی تو میری بات اور واضح ہو جائے گی. لہذا ہمارے یعنی گویا ایک سلسلہ ہے تاریخ کا، جس طرح انبیاء کے اوصیاء کے مقابل میں منافقین آتے رہے ہیں، خاتم الانبیاء کے وصی کے بھی مقابل میں کافرین نہیں آئے ہیں، منافقین کھڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا توریت چاہیے تو تمہیں طور تک آنا ہوگا، اور جناب موسیٰ گئے 10 دن کا وعدہ، 10 روز خدا نے اور روک لیا، ہو گئے کل کتنے؟ 40 دن۔ اب ذرا غور کر لیجئے عزیزو، اس 40 دن میں ہوا کیا؟ یہ جو قوم میں منافق تھا سامری، اس نے جو ہے ایک ہارون کے مقابل میں بچڑا بنا کر کے پیش کر دیا کہ یہی ہے خدا، یہی ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم تھک گئے ہو، اب آرام کرو، اب ہم خود سیدھے جا رہے ہیں ڈائریکٹ۔ یہ ڈائریکٹ کا نظریہ آج کا نہیں ہے، یہ وسیلے کی مخالفت، یہ یہودی مزاج ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اکثریت بدل گئی، اکثریت بدل گئی، بہت کم مومنین رہ گئے تھے۔ توجہ ارباب بصیرت ذرا غور کر لیجئے جو فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ 40 دن رہبر غائب رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن رہبر غائب رہا، اور یہودی قوم کے عقیدہ توحید کا 40واں ہو گیا۔ ہمارا رہبر 1200 سال سے پردہ غیب میں ہے، نہ غدیر کا عقیدہ بدلا، نہ توحید کا عقیدہ بدلا، نہ امامت کا عقیدہ بدلا۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت بننا ہے، تمہیں توریت تک آنا ہوگا، کوہ طور تک آنا ہوگا توریت لینے کے لیے۔ مگر میرے پیغمبر، یہ آپ کی فضیلت ہے، میرے پیغمبر یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کو میں نے فضیلت دی ہے، آپ کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ جہاں جائیں گے وہاں قرآن جائے گا۔ آپ اصحاب کے پاس ہوں گے، قرآن کی آیت آئے گی، آپ اپنی اولاد کے پاس ہوں گے، وہاں جبریل آیتیں لے کے جائیں گے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، میدان جنگ میں ہوں گے، محراب میں ہوں گے، منبر پر ہوں گے، ازواج کے درمیان ہوں گے، جبریل وہاں آیتیں لے کر جائیں گے۔ قرآن لینے کے لیے آپ کو دروازے دروازے نہیں جانا ہوگا، مگر میرے پیغمبر اگر قرآن فاطمہ چاہیے تو معراج پر آنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر آپ محسوس کرو، اندازہ لگائیں، جو عظمتوں کی بنیاد پر ہے، عظمتوں کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو جناب شہزادی کائنات کے سلسلے سے ایک بات اور میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے۔ ذرا ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزو، مشہور حدیث ہے، ویسے میں اس حدیث سے پہلے ایک فقرہ کہتا چلوں۔ صباغ مالکی یہ بھی اہل سنت ہیں، مگر عزیزو ایک بات خیال رہے، اغیار کے قلم سے نسل ابو طالب اور نسل خدیجہ کے فضائل کا تذکرہ بتاتا ہے۔ فرعون کے محل میں اگر موسیٰ کا پلنا معجزہ تھا تو غیروں کے قلم سے آل محمد کی فضیلت کا نقل ہونا یہ ان کا معجزہ ہے۔ صباغ مالکی ہمارے گھر کے نہیں ہے، صباغ مالکی غدیری چھاونی کے نہیں ہے، صباغ مالکی سقیفہ کے فٹ پاتھ پہ پلے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب زہرا کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ خیر البشر کی بیٹی ہے۔ آج عزیزان گرامی، اگر اپنے گھر خاندان میں کوئی ایک جج ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے آپ کے وزیر اعلیٰ ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، پھر دیکھیے پورا علاقہ رشتہ دار ہو جاتا ہے، پورا علاقہ رشتہ دار ہو جاتا ہے، سب کالوں اونچی کر کے چلتے ہیں، ارے صاحب یہ وزیر اعظم ہمارے وطن کا ہے، رشتہ دار ہے، ارے صاحب جب وطن کا تو ہوگا ہی۔ پھر اس کے بعد سے گھر والوں کا کیا کہنا جناب، سب کالوں اونچی کر کے چلتے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اور جناب شہزادی
میں یہاں پر اس لیے رک رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. جناب شہزادی جب قرآن کریم کہتا نہ مال نہ اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس جگہ پر عزیزان گرامی، اس جگہ پر اگر کوئی پہچانا جائے گا تو وہ شیعان فاطمہ پہچانے جائیں گے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کل محشر میں منافقین حسرت کریں گے کاش میں بھی فاطمی ہوتا. کل محشر میں یہ منافقین حسرت کریں گے کاش میں بھی فاطمی ہوتا. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ روایات اور حدیث میں ہے کہ جناب شہزادی محشر سے اپنے شیعوں کو اس طرح چن لیں گی جیسے سنگریزوں کے درمیان سے پرندہ دانہ چن لیتا ہے. اب ظاہر بات ہے شیعوں کو لیکن یہ روایتیں وہ ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پڑھا ہے عزیزان گرامی. اب جناب شہزادی جب انہیں لے کر کے جائیں گی تو لوگ حسرت سے پوچھیں گے یہ کون سا گروہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تو بس ایک ہی بات ہے عزیزان گرامی، بس ایک ہی بات ہے، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. خوشی ان کے لیے ہے جو جنتی ہیں. یہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. پہچان میں آ جائے گا. جو جناب شہزادی کا شیعہ ہوگا وہ پہچان میں آ جائے گا. جس طرح فرض کریے کہ آپ کی اسی سڑک سے ایک کوئی قافلہ گزرے اور سب کا رنگ بھگوا ہو تو پھر کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی کہ کس پارٹی کا ہے. ایک پارٹی، ایک ایسا گروہ گزرے جس کے ہاں آپ کے ساتھ گمچہ ومچہ پڑا ہو، 3 نشان اپنے جو ملک کے ہیں وہ، اور صاحب پنجہ بنا ہو تو کچھ کہنے کی بات تھوڑی ہوگی یہ کون لوگ جا رہے ہیں. کسی کے معلومات سائیکل کا نشان بنا کسی گروہ میں پوچھنے کی بات نہیں ہوگی کہ یہ کس گروہ کا ہے. عزیزان گرامی کل قیامت میں بس 2 ہی گروہ ہوگا، یا فاطمہ والا ہوگا یا جہنم والا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب وہاں سوال کیا جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا نہیں صاحب سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں پر تو خود پورا محشر کہے گا یہ تو فاطمی ہیں. یہ لفظ محشر میں گونجے گا، یہ لفظ محشر میں گونجے گی، یہ تو فاطمی ہیں، یہ تو فاطمی ہیں. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے لیے ذرا سا پڑھ دوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. پہلے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک بیچارہ دیہاتی جوان آیا مسجد النبوی میں اور نماز کی جماعت لگ گئی تھی، اقامت ہو رہی تھی. وہ جماعت چیرتا اڑتا ایک دم بالکل ظاہر بات ہے. ایک تو عرب بدو، وہ بھی دیہات سے آیا جو جانتا ہی نہیں، بدو کہی جاتے ہیں. جب یہ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ حالات ہیں تو حضور کے زمانے میں ان سبوں کیا حالات رہے ہوں گے. یہ مولا کائنات نے ان کے صفات بیان نہج البلاغہ میں، بہرحال میرا موضوع نہیں ہے. وہ چیرتا ہوا مجھے میں آگے آیا پیغمبر سے، یا رسول اللہ مجھے ایک سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ اتنے میں اقامت پوری ہو گئی. پیغمبر نماز کے لیے مڑ گئے. نماز تمام ہوئی. پیغمبر اسلام نے کہا وہ صاحب کہاں ہیں بھائی جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو وہ جوان آ گیا ہے کہ رسول اللہ میں ہوں، قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر نے پوچھا یہ بتا تو نے قیامت کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ تو نے قیامت کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ یہ فرش زہرا پہ بیٹھنے والوں یہ تمہارے حوالے ہے. تو نے انتظام کیا کیا؟ تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے واجب تو کرتا ہوں، جو حرام ہے اس سے پرہیز کرتا ہوں، مگر اپنے عمل پہ بڑا بھروسہ نہیں ہے. ایک چیز ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے. کہ کیا؟ کہ آپ اور آپ کی آل سے محبت کرتا ہوں. اب پیغمبر کا جملہ سن لیں جو ہم اور آپ کے لیے ہے. پیغمبر فرماتے جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی زہرا کے لیے پکارا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں، میں حدیث جلدی جلدی پڑھ کر کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے لیے میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ خود محمود عباس عقاد، بہت بڑا عربی زبان کا مورخ محمود عباس عقاد، وہ لکھتا ہے جناب شہزادی کے بارے میں. اس نے ایک تمہید بنائی ہے. وہ لکھتا کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون ہوتی ہے جو مقدسہ، پاکیزہ، آیت خدا کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون ہوتی ہے جس کو قوم والے احترام سے ماں کہہ کے پکارتے ہیں، مقدس بی بی کہہ کے پکارتے ہیں، اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جو فرمائے عزیزان گرامی، ہر قوم میں. اور پھر وہ مثال دیتے جیسے عیسائیوں میں حضرت مریم آیت خدا ہے، مسلمانوں میں فاطمہ زہرا اللہ کی آیت ہے. عزیزان گرامی، یہ سب کچھ کے باوجود اگر مقدس حیثیت سے کسی مرکز کو پہچانتا ہے محمود عباس عقاد، تو بانی جمل کو نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کو پہچان رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. عزیزو، اب آپ دیکھیں اور غور کریں، ایک چھوٹا سا بہت مشہور حدیث ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں. میں اس عنوان سے فقط ایک بات کہنی اور آپ حضرات کے ذہن کو لے چلنا ہے. عزیزو، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے. جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے. اگر میرا جسم پاک ہے عزیزان گرامی، ظاہر بات ہے میرے جسم کے جتنے بھی حصے سب کو پاک مانا جائے گا. ایک گلاس پانی ہے، اگر نجس ہے تو اس کا ہر قطرہ بھی نجس ہوگا، دوسروں کو بھی نجس کرے گا. پاک ہے تو اس کا قطروں کو الگ کرتے جائیے، حکم پوچھتے جائیے تو کیا کہا جائے گا؟ پاک ہے. تو جو فرمائے عزیزان گرامی، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے. ذرا آپ حضرات کے میں ذہن کو لا رہا ہوں تاریخ کی طرف. اور اسی طریقے سے حوض کا پانی اگر پاک ہے تو اس کے قطرے بھی پاک ہیں. ایسا نہیں کہ ایک قطرہ نکال کے یہ بقیہ پاک ہے، یہ نجیس ہے. جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا ہے. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو یہ فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ ایک درگاہ ہے کشمیر میں، سری نگر میں، ڈل جھیل کے کنارے. ہیں تو بہت سی، مگر ایک درگاہ ہے جس کا نام ہے درگاہ حضرت بل. ایک زمانے میں یہ بہت سرخیوں میں آتا تھا. تو حضرت بل درگاہ ایک زمانے میں اخباروں کی سرخیاں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ دہشت گرد آ کر کے وہاں چھپتے تھے. اب چھپتے تھے یا نہیں چھپتے تھے یہ بات الگ ہے، مگر جو بات اخباروں میں آتی تھی وہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ دہشت گرد بھی بڑے ہوشیار ہیں، چاہے کل کا ہو یا آج کا ہو، پناہ لیتا ہے تو اسی بارگاہ میں جا کر. درگاہ حضرت بل. تو ہم تو بھائی ہر سال ہی جاتے ہیں اپنے ایجوکیشن کے حساب سے اور دینی تعلیمی کانفرنسوں کے حساب سے. ایک سال میں نے پوچھا یار یہ حضرت بل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل میں بھائی یہاں پر 2 بال، پیغمبر اسلام کی داڑھی کے ریشے مبارک کے 2 بال ہیں، شیشے کی ڈبیے میں رکھے ہیں. تو درگاہ حضرت بال سے یہ بل ہو گیا ہے. لوگ زیارتیں کرنے آتے ہیں. تو جو فرمائے عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کے 2 بال ہمارے کشمیری بھائیوں کو مل گئے نہ جانے کہاں سے. دیکھیے صاحب، صحیح اور غلط یہ میرا کام نہیں ہے.
جو بات ہے وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. 2 بال آپ کی ریش مبارک کے مل گئے ہمارے کشمیری بھائیوں کو تو آج 1400 سال نہیں 1500 سال ہو گئے. مسلمان اسے پیغمبر کا بال سمجھتا ہے, زیارت کرنے کو شرف سمجھتا ہے. اگر 1500 سال سے اللہ پیغمبر کے بال کو بچا سکتا ہے تو پردہ غیبت میں آل کو بھی حیات دے سکتا ہے. سلام عزیزانی گرامی. اب آپ ذرا دیکھیں تو جو حکم پیغمبر کا ہے وہ حضور کے ریش مبارک کا بھی ہے. جتنا محترم پیغمبر اسلام کا وجود مبارک ہے اتنے ہی محترم پیغمبر کے جسم کا بال ہو, ناخن ہو. یہاں تک کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کے وضو کے پانی کو چلو میں روکتے تھے. یعنی پانی بھی اگر آپ کے دست مبارک سے گزر جائے, چہرہ انور سے گزر جائے, تو مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ان اصحاب کی بات کر رہا ہوں جس پر عالم اسلام بھروسہ کرتا ہے. وہ بھی تبرک کر لیتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گزرا ہوا یہ پانی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی, میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور میں اس حدیث کو آپ کے حوالے کر سکوں. حدیث بہت مشہور ہے. جو حکم کل کا ہے وہی حکم جز کا ہے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی, مسلمانوں کی سیرت بتا رہی ہے. 2 بال ملے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پروردگارا رب ارنی کیف تحیی الموتی, مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے؟ کہا پکڑو 4 پرندے, ان کے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لو, کل کو اپنے ہاتھ میں لے لو, بقیہ بدن کو کوٹ ڈالو, قیمے قیمے کر ڈالو اور رکھ دو پہاڑوں کی چوٹیوں پر, اور اس اصل کو پکڑ کے بلاؤ تو اجزا اڑ اڑ کے آئیں گے. اپنے قرآن کریم عزیزان گرامی, ایسا نہیں کہ کوے کو بلائیں گے تو کبوتر آئے گا, ایسا نہیں. اگر جو ہے مور کو بلائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوا آئے گا, مور ہی کے ٹکڑے آئیں گے. یہ مل گئے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر, اور جناب ابراہیم خلیل اللہ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں 4 پرندوں کی 4 اصل ہے. تو عزیزان گرامی, تو ہر جز اپنے ہی کل سے ملے گا, دوسرے کے کل سے نہیں ملے گا. توجہ عزیزان گرامی, ابراہیم نبی ہیں. اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو فقرہ کہنے جا رہا ہوں. ابراہیم نبی ہیں, کل کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. پرندوں کے یہ ٹکڑے جو پہچان میں نہیں آ رہے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے. نبی آواز دے رہا ہے, حیوان پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں, میرا نبی انسانوں کو بلا رہا تھا. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم نے جسے بلایا وہی آیا ہے. توجہ عزیزوں میرے دوستو, یہ ہے کل, اور ہر کل اپنے جز اپنے کل سے ملتا ہے. اب آپ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھیں. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہمارے نور کے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محب آل کو کہیں بھی دفن کر دو مگر جب اٹھے گا تو اپنے کل سے ملے گا. کوئی نجف سے, کوئی قادمین سے, کوئی کربلا سے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی, آخری فقرے و زحمت تمام ہے. اب آپ ذرا, جب یہاں تک آپ حضرات کے ذہن کو لایا ہوں تب آپ ذرا دیکھیں عزیزو, حدیث بڑی مشہور ہے, حدیث بڑی مشہور ہے. فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم الانبیاء, سید المرسلین,
امام النبیین عزیزان گرامی کہہ رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، تو جو حکم رسالت کا ہوگا وہی حکم فاطمہ کا ہوگا۔ اگر فاطمہ، اگر اصحاب افضل ہے، اصحاب سے اگر پیغمبر افضل ہے یہ یقین یا نہیں ہے؟ پیغمبر اصحاب سے افضل تو فاطمہ اصحاب سے افضل، پیغمبر ازواج سے افضل تو فاطمہ ازواج سے افضل، پیغمبر مومنین سے افضل تو فاطمہ مومنین سے افضل، پیغمبر ملائکہ سے افضل تو فاطمہ ملائکہ سے افضل، پیغمبر کائنات سے افضل تو فاطمہ کائنات سے افضل، پیغمبر انبیاء سے افضل۔ عزیزان گرامی، اب اگر آپ محسوس کے اندازہ لگائے، یہی وجہ ہے اگر آپ دیکھیں پوری دنیا بشریت میں جتنے بھی مقدس معاب گزرے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان تمام مقدس معابوں سے افضل ہے میرا نبی، اور نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، دنیا جس لوگوں پر فخر کرتی ہے وہ فخر کے تاجدار اگر فخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا ابن فاطمہ۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، میں دنیا فضائل سے ایک مشہور بات ہے، فقط اپنی بات مکمل کرنے کے لیے آپ حضرات کے حوالے کر کے رفع مصائب و زحمت تمام ہے۔ عزیزو، بہت مشہور بات ہے اور بات بالکل واضح ہے، آخری بات ہے دنیا فضائل سے، آپ حضرات سنتے رہتے، مجھے اپنے موضوع کے تحت اور اپنے موضوع کو مکمل تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ باتیں بہت سی ہیں عزیزو، لہذا میں بس یہیں پر یہ آخری بات اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ جناب شہزادی کائنات کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنی عظمتیں رسالت مآب کی ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے صاحب، آپ لوگ ناشتہ تو کر کے ہیں یہ یقین ہے اور کھانے کا بھی یقین ہے، لہذا بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، وہ والی صلوات پڑھیے کہ پتہ لگے کہ صبح میں ناشتہ کیا ہے۔ جناب شہزادی کائنات خیر البشر کی بیٹی ہے، پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ اگر میرے جد امیر المومنین نہ ہوتے تو میری جدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، حتیٰ انبیاء کیوں؟ اس لیے کہ جز رسالت ہے، یہ سردار انبیاء کی بیٹی، یہ جز رسالت ہے، تو رسالت جس سے افضل، سید الانبیاء جس سے افضل، اور ظاہر سی بات ہے جناب پیغمبر اسلام، اور اس کی اور بھی بہت سی وجہ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، حتیٰ اب میں ایک بات یہ کہتا چلوں عزیزو، آپ حضرات کے ذہن کو وہاں متوجہ کر دوں دنیا فضائل سے، کہ اب اگر آپ توجہ کر لیں اور آپ غور کر لیں تو یہ کہنا پڑے گا جناب شہزادی کا کفو امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو جتنے فضائل علی کے ہیں پھر اتنے ہی فضائل جناب زہرا کے بھی ہوں گے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے جتنے بھی جن و انس یہ سب جمع ہو جائیں
تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر و دریا یہ سب مل کر کے اگر روشنائی بن جائے، پھر بھی علی تمہاری فضیلت کو کوئی لکھنا چاہے تو یہ سب تو ختم ہو سکتا ہے، مگر تمہاری فضیلت کا قافلہ ختم ہونے والا، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، تمہاری فضیلت کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک فارسی شاعر، دیکھیں مجھے شعر اور تو یاد نہیں رہتا ہے، اتفاق سے آ گیا ذہن میں، کہاں تک یاد رہے گا۔ فارسی کا ایک شاعر، بہت ہی اچھا شعر امیر المومنین صاحب کی فضیلت کے سلسلے سے کہہ رہا ہے اسی حدیث کی روشنی میں، کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست، کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست، کہ تر کنم سر انگوشت و ورق بے شمارم۔ اے علی، آپ کی فضیلت کی کتاب کے ورق کو پلٹنے کے لیے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب نوٹ ووٹ گنی جاتی ہے تو پہلے تو، اب تو بینکوں میں مشین آ گئی، پہلے ہم لوگ بچپن میں ہم لوگ جاتے دیکھتے تھے وہ ایک چھوٹی سی ڈبے میں پانی رکھے رہتے، اور پھر جو انہوں نے تر کیا، تو یہ جو انگلی کو تر کرنا ہے ورق پلٹنے کے لیے، اس ورق کو پلٹنے کے لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ اے علی، آپ کی فضیلت کی کتاب کے ورق کو پلٹنے کے لیے اگر انگلی کو تر کیا جائے تو سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر تمہاری فضیلت کا ورق، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب اگر آپ یہاں پر اندازہ لگائیں اور محسوس کریں کہ عجیب و غریب بات ہے، میں آخری بات ہے اور اپنے مصائب ہے عزیزو، جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب شہزادی، میں سب کو اکٹھا سمیٹ دوں ایک فقرے میں عزیزو، تو بس یہی کہہ سکتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، اس کے دو ترجمے ہوں گے، ایک ہے ام کے معنی مرکز کے، بڑا قرآن کریم، مکہ معظمہ کو قرآن کیا کہتا؟ ام القرآ، کیوں؟ یہیں سے زمین پھیلی ہے، پھیلی تو یہیں سے اور سمٹے گی تو یہیں، توجہ عزیزان گرامی۔ اور مولائے کائنات کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ خود مولا نے دعویٰ کیا ہے، انا نقطۃ تحت الباء، آپ لوگ سنتے رہتے، مجھے وضاحت نہیں کرنی ہے، میں قرآن کریم، یعنی پورا قرآن سمٹا ہے، سورہ حمد میں، سورہ حمد بسم اللہ میں، بسم اللہ پورا قرآن سمٹا ہے اس نقطے میں جو بے کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نقطہ اگر پھیلے تو قرآن کی آیتیں نظر آئے، اور سمٹ جائے تو وجود علی نظر آئے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ رسالت کا مرکز ہے، توجہ عزیزان گرامی، مگر رسالت کا مقصد پھیلے تو اسلام نظر آئے، سمٹ جائے تو فاطمہ نظر آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اتنی بڑی عظیم شخصیت جناب شہزادی، اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا میں یہاں سے پیغام جا رہا ہے، لہذا میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کو برکت و تبرک کے لیے تعویذ نویسوں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو جمع کرو، حدیث قصہ پڑھو، اپنے بچوں کو بیٹھا لو، حدیث قصہ پڑھو۔ خدا کی قسم کھائی ہے، پیغمبر نے قسم کھا کے کہی ہے کہ تمہارا غم دور ہوگا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور اگر حدیث قصہ اکیلے پڑھنے والی حدیث نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ حدیث ہے، فضیلت اہل بیت ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا، حدیث قصہ میں مجھے ترجمہ نہیں کرنا ہے، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، صاف لفظوں میں ہے، ایک ایسی محفل یا محافل، محفل کم سے کم 3 لوگ، اجتماع ہو 3 آدمی کو جمع کہا جاتا ہے، اس میں اگر میرا شیعہ ہے، میرے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی حاجت پوری ہوگی،
ان کی دعا قبول ہوگی، ان کی جو ہے غم دور ہوں گے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی دیر ملائکہ رحمت اسے گھیرے رہتے ہیں۔ جس گھر میں ملائکہ رحمت آتے ہیں برکتیں آتی ہیں، نحوستیں نہیں آتی ہیں۔ حدیث قصہ پڑھو، اپنے بچوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، حدیث قصہ پڑھو، خلوص نیت سے غور کرو کہ ہماری گردن پر حق فاطمہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ میں ایک عمومی شکوہ ہے ہماری قوم کا کہ اب نوجوان فرش پر نہیں آتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اصل میں اپنے بچوں کو قرآن تک تو مار پیٹ پڑھا لیتے ہیں، پھر دنیا کا ہر سلیبس بدلتا ہے، نہیں بدلتا ہے تو اپنا ریلیجس، اپنا مذہبی سلیبس بس وہی قرآن تک ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اب ان کی عمر کے لحاظ سے عقائد بھی پڑھنا ہے، تاریخ بھی پڑھنا ہے، انہیں سیرت اہل بیت بھی پڑھنا ہے۔ ہفتے میں ایک روز بھی اگر ہمارے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اگر پڑھتے رہیں تو یہ وہ کنیکشن ہے جو انہیں فرش تک بھی لائے گا، جلوسوں میں بھی لے جائے گا، اور ماتم کی بھی عظمت بتائے گا، مجلس کی بھی حیثیت بتائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے نوجوان تعلیمات آل محمد سے دور ہو رہے ہیں۔ اس پر جو ہے گارجین ذرا توجہ دیں۔ عزیزو، میں ایک ہی بات کہوں گا مصائب جناب زہرا کے لیے، ایک ہی بات کہ جناب شہزادی کو اس مدینے میں نوحہ پڑھنا پڑا ہے جس مدینے میں جبریل آتا تھا، جس کے بچوں کا جھولا ملائکہ جھولاتے تھے، جس کے گھر کی چکی سید الملائکہ چلاتا تھا، جس کے دروازے پر سید الانبیاء نے سلام کیا ہے، اس شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا ہے۔ اور روضہ رسول پر دو ہی دلخراش مرثیے مدینے کی تاریخ نے سنا ہے، یا تو ماں نے پڑھا تھا سبت علیہ مصائب اللہ، یا پھر بیٹی نے پڑھا تھا۔ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب اپنی پیٹھ کھول کے دکھا دیتی کتنے تازیانے مارے گئے۔ عزادارو، ایک مرثیہ جناب شہزادی کا اور ہے جو تاریخ میں ہے۔ جب ظالم آپ کے دروازے پہ آگو لکڑی لے کر کے گئے اور کہا ابو الحسن کو نکالو، جناب زہرا سمجھ گئی اب میرے جہاد کا وقت آ گیا، میرے جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزو، یہ یاد رہے، جو مباہلہ میں رسالت کے ساتھ کھڑی تھی وہی علی کے ساتھ کھڑی ہے۔ غور کر لیجئے گا ارباب بصیرت، یہ فقرہ جو میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ جو مباہلے میں تصدیق رسالت کے لیے کھڑی تھی وہی علی کے ساتھ کھڑی ہے۔ جناب شہزادی آواز دیتی، کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں حسن و حسین رہتے؟ کہاں؟ اور پھر عزادارو جو آگ لگائی گئی، اور ظالم کو اتنا بھی صبر نہیں تھا کہ دروازہ مطلب ختم ہو جاتا جل کر کے، نہیں، اس نے دروازے پر پیر مارا ہے۔ جلاد ظالم کا پیر کہاں، رسول کی 18 برس کی پھول جیسی حوریہ جنت کہاں۔ یہی وجہ عزادارو، دیوار اور دروازے کے درمیان بنت پیغمبر پس گئی ہے، اور جو لوہے کی کیلیں تھی وہ جناب شہزادی کی پسلیوں کو توڑتے ہوئے اندر آ گئے ہیں۔ جناب شہزادی نے تڑپ کے یہ مرثیہ پڑھا ہے، یا فضہ خذینی قد قتل ما فی عشائی، فضہ مجھے زبان کہ میرا بچہ مارا گیا، وابتاؤ یا رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک، اے میرے بابا رسول اللہ، آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عزادارو، میں مصائب اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں۔ مصائب آل محمد علیہ السلام کا رشتہ احساس سے ہے۔ آپ جب احساس کریں گے تب روئیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی انسان ہیں، جسم کی ہڈیوں میں کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف پسلیوں کی ہڈیوں میں ہوتی ہے۔
زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہے، اور سانس لینے کے لیے پھیپھڑے چلتے ہیں، پھیپھڑوں کا رشتہ ہمارے پسلیوں سے عزادارو، جب سانس لیتا ہے آدمی تو پسلیاں چلتی ہے۔ ارے بنت پیغمبر اتنے دن کیسے زندہ رہی؟ ابو بصیر کی روایت ہے عزادارو، آپ سوچیں پسلیوں کے ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے، ابو بصیر کہتے ہیں بنی امیہ کا زمانہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک مومنہ قید خانے کے پاس سے گزر رہی تھی، وہاں پہ سپاہی کھڑے تھے، اسے ٹھوکر لگی، وہ گری، اس نے کچھ کہا، کیا کہا یہ مجھے نہیں معلوم، مگر سپاہیوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم کسے کہہ رہی ہو، اور پکڑ کے لے جا کے قید خانے میں ڈال دیا۔ مولا دعا کریے مومنہ آزاد ہو جائے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، کہا جاؤ جب تم پہنچو گے تو وہ مومنہ نکلتی ہوگی قید خانے سے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ عزادارو جب آپ احساس کریں گے تب روئیں گے۔ میں آپ حضرات کے ذہن کو اس فقرے تک لے چل رہا ہوں جو امام حسن علیہ السلام نے کہا ہے۔ عزادارو جناب ابو بصیر کہتے کیا میں گیا تو دیکھا کہ مومنہ نکل رہی ہے، میں نے کہا چل تجھے امام نے بلایا ہے۔ امام کی بارگاہ میں گئی تو امام پوچھنے بتا تجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا؟ کہا فرزند رسول مجھے ٹھوکر لگی، میں گری تو میری پسلی کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو میں نے کہا میری ایک ہڈی ٹوٹی ہے، اتنی تکلیف ہے، ہائے بنت پیغمبر، ہائے بنت پیغمبر۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں رات میں ایک مرتبہ میں اٹھا پانی پینے کے لیے تو دیکھا اماں بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا اماں لیٹتی کیوں نہیں؟ کہا میرے لال جب لیٹتی ہو پسلیوں کی تکلیف، پسلیوں کی تکلیف سونے نہیں دیتی ہے میرے لال۔ عزادارو بنت پیغمبر 18 برس کا وہ سن ہے، گھر میں چلتی ہے تو دیوار پکڑ کے چلتی ہے، باہر چلتی ہے تو عصا کے سہارے سے چلتی ہے۔ عزادارو آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخری فقرے سنیے عزادارو اور زحمت تمام ہے۔ ہاں عزادارو جب جناب زہرا کے سلسلے میں محققین کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیان آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ امیر المومنین مسجد النبوی میں ہیں، امام حسن امام حسین چھوٹے تھے۔ عزادارو ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے گا وابتا ماتت امنا، بابا میری ماں مر گئی، علی غش کر کے مدینے کی زمین پہ گر پڑے۔ عزادارو میں ختم کر دیتا مصائب کے فقرے، میں ختم کر دیتا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ آخری فقرے سننے عزادارو اور زحمت تمام ہے۔ عزادارو 3 ایسے جنازے ہیں تاریخ اہل بیت میں عزادارو کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے بڑی مظلومیت کے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عزادارو مجھے تفصیل کی طرف نہیں جانا ہے، ایک جناب زہرا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزادارو بچے سسک کے رو رہے ہیں، چیخ کے نہیں رو سکتے اس لیے کہ دوسروں کو کہیں خبر نہ ہو جائے۔ علی غسل دے رہے ہیں، علی چیخ کے روئے ہیں۔ آج پتا چلا سلمان کہ بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور تاریخ میں عزادارو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں میں گود میں اٹھایا ہے اور جناب شہزادی کو قبر کے حوالے کیا ہے، مگر عزادارو ایک جنازہ سید سجاد اٹھا رہے ہیں۔ کربلا کے زہرا میں جب کمر و پاؤں کی طرف سے اٹھاتے سینے کی ہڈیاں زمین کی طرف، جب سے کمر اور پیٹھ کی طرف سے اٹھاتے ہیں پاؤں کی ہڈیاں زمین کی طرف، تڑپ کے کہتے ہیں اے قبیلہ بنی عطار چٹائی لے کے آؤ، مجھے فرزند زہرا کو دفن کرنا۔